اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ بیانات ایسے ہوئے ہیں جو عمران خان کے کہنے پہ ایک سوال کے جواب میں جو کہ انہوں نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، یا آپ یوں کہہ دیں کہ ان کی بات کو لوگ سمجھ نہیں سکے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اسے غلط رنگ دیا گیا۔ ہوا یوں ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں ریپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ان میں مجرموں کو سزائیں نہیں ہو رہی، وہ عدالت کے باہر ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لڑکی والوں کو، عورتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، فیملی کو سوسائٹی میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ باہر ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور مجرم آزاد ہو کے اگلا ریپ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی بچوں کے ساتھ کیے جانے والے ریپس میں بھی سزا نہیں ہوئی۔ 26,000 22,000 کیس رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں سے 77 یعنی کہ 77 ملزم پکڑے جاتے ہیں اور وہ بھی بری ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی سزا نہیں ہوتی۔ سوال کرنے والے کا سوال بالکل ٹھیک تھا۔ عمران خان نے جواب دیا کہ وہ کچھ کر تو رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہمارا کلچر، سوسائٹی، سماج کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس وقت چونکہ دو کلچر کلیش ہو رہے ہیں، ایک مغربی کلچر اور ایک مسلم کلچر۔ مسلم کلچر میں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کا بلیف سسٹم کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز پہ ایمان رکھنا، ان کا جو ایمان ہے وہ ایک کھلی اور ننگی عورت جو کہ کمزور ہے مرد کی نسبت، اس کو اس مرد کے سامنے چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ جنسی طور پر بہت زیادہ ہائپر ہے، یعنی کہ جنسی طور پر وہ آلریڈی اتنا ہائپر ہے کہ اس کے سامنے، ایک بھوکے کے سامنے آپ نے چکن بریانی رکھ دی ہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا نہیں سکتے، ایسے قانون ہے۔ ایسا تو ہوگا نہیں، یا تو وہ چوری چھپے کھا جائے گا یا وہ کھل کے کھا جائے گا، کسی طریقے سے بھی کھائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بریانی نہ کھائے، آگے پڑی ہوئی چھپی بریانی کھا لے، یعنی کہ وہ عورت جو ننگی تھی اور آدھے آدھے کپڑے پہن کے اس کے سامنے سے گزری، اور اس کے بعد جو اگلی عورت اس کے حصے میں آئی جس سے ریپ ہوا، وہ باپردہ تھی اور شریف خاندان کی تھی، اور وہ وکٹم بن گئی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو کلچرز ہیں وہ کلیش ہوئے ہیں، بلیف سسٹم میں تبدیلی آئی ہے، یعنی کہ وہ مغربی کلچر کی خواتین جن کو اسلام کے اصولوں پہ کبھی بھی اعتبار نہیں تھا، وہ اعتبار کرتی بھی نہیں۔ جہاں تک اسلام کے اصولوں کا تعلق ہے کہ اسلام میں تو صاف لکھا ہے کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ پردہ کرو، ننگا پن نظر نہ آئے، کپڑے پورے پہنے ہوں، شرافت سے مردوں کے درمیان نہ چلو، مردوں سے علیحدہ چلو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نفسا نفسی کا عالم، خود غرضی، بے روزگاری، پیسے کا نہ ہونا، نکاح کا، بیاہ کا مشکل ہو جانا، حتیٰ کہ عورتیں خود شادیاں نہیں کرنی چاہتی کیونکہ ان کے معیار کا انسان نہیں ہے۔ اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عورتیں، لڑکیاں زیادہ اچھا پڑھتی ہیں، زیادہ اچھی نفیس ہو جاتی ہیں، اور لڑکے جو جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں، اور وہ انہیں ایکسیپٹ کرنے پڑتی ہیں، وہ انہیں نہیں کرتی۔ جب وہ نہیں کرتی تو وہ مغرب زدہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اپنی جنسی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح ہی مرد کرتا ہے، اور جب مرد کرتا ہے تو وہ ریپ ہو جاتا ہے، جب عورت کرے تو وہ ریپ نہیں ہوتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ
ہمیں اپنی سوسائٹی کی بنیاد جو ہے اس سے لگ کے رہنا ہوگا. اگر آپ اس سے لگ کے رہیں گے تو آپ کے معاشرے میں برائیاں کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی ضرور، لیکن کم ہوں گی، اور ان کو سزاؤں سے روکا جا سکتا ہے. اس وقت کرپشن، دھمکانے ڈرانے کا، جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، اس طرح کا کلچر ہے. اور یہ کلچر پچھلے 30 سال سے پچھلی 2 گورنمنٹوں نے بنایا. پیسہ، طاقت، کلاشنکوف، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، غریبوں کو دمکانا، حکومت کرنا، حکومت میں آنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنا، پیسہ لوٹنا، عوام کو غریب سے غریب کر دینا، جاہل کر دینا، تاکہ وہ ان کے نیچے ہی لگے رہیں، اور 2 روٹیوں پر ان سے سارا دن کام لینے والے وڈیرے بن جانا. یہ کلچر جب تک رہے گا اور اس طرح کا رہے گا، یعنی کہ بالکل ہندوانہ کلچر یا بالکل امریکنہ کلچر. ہمارے ملک میں اسلامی کلچر ہے ہی نہیں، اگر ہے تو 1-2 گھرانوں تک محدود ہے. اور جو شخص صحیح بات کرے گا اس کا حال انٹرنیشنل طور پر بھی اس کی مذمت کی جائے گی اور ہر جگہ کی جائے گی، اور عمران خان کی ہو رہی ہے. عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے کھڑے ہونے چاہیے. ہم تمام لوگوں کو خود سوچنا ہے، خود سمجھنا ہے کہ ہماری عورتوں کی طرف کوئی اگر دیکھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور سے اپنے آپ کو بھر کے لایا ہو اور پھٹے ہمارے دروازے پہ. آپ کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب کو، اور عمران خان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. آپ لوگ اس کی سائیکالوجی کو سمجھیں. وہ ایک اچھا اسکالر ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ ایک ایماندار شخص ہے. پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس نے پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچا لیا. یہی بہت بڑا کارنامہ ہے. وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے. حضرت داتا گنج بخش سجویری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ کوئی معجزہ یا کوئی کرامت دیکھوں گا تو مسلمان ہو جاؤں گا، میں ہندو ہوں. تو میں پچھلے کئی دنوں سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو میں جا رہا ہوں. تو حضرت داتا گنج بخش سجویری نے اس سے ایک سوال کیا کہ کیا تم نے مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سنت کے اور اسلام کے خلاف ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میں اسے ہی پورا کر لوں. وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو آپ لوگوں کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ ایک شخص، اکیلا شخص، اپنی کرپٹ کابینہ کے ساتھ، یعنی کہ وہ لوٹے جو ہمیشہ ہر حکومت میں رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ لے کر ان کو تھوڑا بہت درست کر کے، ان کے کپڑے جھاڑ کے، وہ کرپٹ تو ہیں، چور تو ہیں، ان ساروں کو جھاڑ کے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوا ہے، اور پھر بھی چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے، ہمت نہیں ہار رہا. یاد رکھیے کہ ہیرو وہی ہوتا ہے اور جنگ وہی جیتتا ہے جو ہمت نہیں ہارتا، اور وہ ہمت نہیں ہار رہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بہت بہت برے وقت آئے ہیں، جوتیاں خون سے بھر گئیں، ہجرت کرنی پڑی، گھر چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. آج ان کا نام پوری دنیا میں ہے. عمران خان نے بھی ہمت نہیں ہاری، انشاءاللہ اس کا نام بھی پوری دنیا میں ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم.